هبت نفحات أنسية فشد البلبل ألف تحية وبدا البدر الليلة شوقا يلقي الأنوار الذهبية هبت نفحات أنسية فشد البلبل ألف تحية وبدا البدر الليلة شوقا يلقي الأنوار الذهبية يلقي الأنوار الذهبية يلقي الأنوار الذهبية. أهلا أهلا أهل المحفل أنتم أبهى أنتم أجمل فالأشعار تراقص بشرا وسرى الحب كماء الجدول. أهلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. گروپ کی سب ممبرز کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید. چلیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں پہلے سورۃ الفاتحہ سے اور پھر درود سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کورس ڈیٹیل سے متعارف ہو جائیں. اس کورس کا نام ہے بیان القرآن. یہ لیول 1 ہے. یہ شارٹ کورس ہوگا تقریباً 3 مہینوں کا. اس کورس کی کوئی فیس نہیں چارج کی جائے گی. یہ بالکل فری ہے. لیکن جس چیز کا میں آپ سے مطالبہ کروں گی وہ یہ کہ آپ کو اس کے لیے کمٹ ہونا پڑے گا. آپ نے اپنے آپ سے سچی نیت کر لینی ہے کہ آپ کو آخر تک اس کے ساتھ جڑے رہنا ہے. یہ گروپ اسٹرکٹلی خواتین کے لیے ہے. اس میں مردوں کو شامل ہونے کی بالکل بھی اجازت نہیں. اس میں جو سورے پڑھائے جائیں گے اس میں سے چند اہم صورتیں جو ہیں وہ اس کا مطالعہ کریں گے ہم انشاءاللہ.
جس میں سورۃ الفاتحہ، اخلاص، فلق، ناس جو قرآن کی آخری 3 صورتیں ہیں، آیت الکرسی اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات جو ہیں وہ لیول 1 میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ سبجیکٹس جو پڑھیں گے ہم، اس میں لفظی ترجمہ ہوگا، پھر روان ترجمہ اور مختصر سی تفسیر کی آڈیوز آپ کو بھیجی جائیں گی۔ تجوید بھی سیکھیں گے انشاءاللہ، اور تجوید کا مطلب ہوتا ہے کہ عربی آیتوں کو یا الفاظ کو صحیح تلفظ کے ساتھ ادا کرنے کا طریقہ۔ اس کے علاوہ ہم روزمرہ کی دعائیں بھی یاد کریں گے، جو روٹین کی دعائیں ہوتے ہیں صبح و شام کی۔ ہفتے میں صرف 3 دن کلاس ہوگی، اس میں سے 2 دن ترجمہ اور تفسیر کی آڈیوز بھیجی جائیں گی، آپ کو صرف اس کو سن لینا ہے باقاعدہ، اور 1 دن دعاؤں کے لیے مخصوص کیا ہے، تو یہ آپ کو یاد کرنے ہوں گے دعائیں۔ پھر ہر کلاس کے آخر میں بہت ہی چھوٹا سا آسان سا کوئز ہوگا، اس میں کویسچنز پوچھے جائیں گے اور دوسرے دن کوئز کے آنسرز شیئر کیے جائیں گے گروپ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے لائق اور زیبا ہیں، اور سلام اور درود ہو امام المرسلین و خاتم الانبیاء پر۔ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے اور اس کی رحمت اور فضل و کرم سے آج ہم ایک نیا علمی سفر شروع کرنے جا رہے ہیں۔ آج کی ابتدائی کلاس میں ہم جانیں گے کہ جس معزز کتاب کو ہم پڑھنے لگے ہیں، جس کتاب کو ہم نے سیکھنے اور سمجھنے عہد کیا ہے، وہ دراصل ہے کیا؟ اگر ہم کسی عام انسان سے پوچھیں کہ قرآن ہے کیا، تو ہو سکتا ہے وہ جواب کچھ یوں دے کہ وہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، مسلمانوں کی مقدس کتاب ہے، ریلیجس بک ہے۔ آج ہم قرآن ہی کے ذریعے یہ جانیں گے کہ اللہ نے اس کا تعارف کس طرح فرماتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ سورہ یونس آیت نمبر 57 اور 58 کا ترجمہ۔ اے لوگوں، آ گئی ہے تمہارے پاس واعظ و نصیحت تمہارے رب کی طرف سے، اور شفا اس کے لیے جو سینوں میں ہے، اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے کہ یہ کتاب اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہے، تو انہیں چاہیے کہ وہ اس پر خوشیاں منائیں، یہ ہر اس چیز سے کہیں بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ ان آیات کے مطابق قرآن سب سے بڑی دولت ہے۔ هو خیر مما یجمعون، قرآن بہتر ہے ہر اس چیز سے جو لوگ جمع کرتے ہیں۔ آیت کے اس حصے میں غور و فکر کرتے ہیں۔ ذرا سوچیں، لوگ کیا کیا جمع کرتے ہیں؟ مال و دولت، زیورات، گاڑیاں، گھر، بنگلے، زمین و جائیداد، شہرت، اور کچھ لوگوں کو علم کے جو شوقین ہوتے ہیں ان کو ڈگریاں بھی حاصل کرنے کا شوق ہوتا ہے، اور وغیرہ وغیرہ۔ ہم اپنی ساری زندگی کھپا دیتے ہیں ان سب کو حاصل کرنے میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں یقین ہوتا ہے کہ ان کو حاصل کرنے والا دنیا میں کامیاب سمجھے جاتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں اب یہ سوال آ رہا ہوگا کہ کیا دنیا کمانا ناجائز ہے؟ بالکل نہیں، حلال اور جائز ذرائع سے دنیا کمانا بالکل بھی غلط نہیں ہے، لیکن یاد رہے
کہ دنیا کا مال و متاع عارضی ہے، فانی ہے، ایک نہ ایک دن ان ساری چیزوں کو ختم ہو جانا ہے۔ قرآن بہتر ہے ہر اس دنیا کے مال و متاع سے۔ کس اعتبار سے اور کیوں؟ کیونکہ قرآن ہی وہ واحد کتاب ہے جس کے ذریعے اللہ کی معرفت حاصل ہو سکتی ہے، سیدھے راستے کی طرف رہنمائی ہو سکتی ہے، اور آخرت کی کامیابی بھی مل سکتی ہے۔ اور آخرت میں کامیاب ہونے والے کو کیا ملے گا؟ اعلیٰ ترین جنت ملے گی، جس میں بلند و بالا محلات ہوں گے، بہتی نہریں ہوں گی، اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔ آخرت کا مال باقی رہے گا اور زیادہ پائیدار بھی۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔ قرآن کی کچھ مزید وضاحت۔ قرآن کے اور کچھ نام بھی ہیں۔ قرآن کو کلام اللہ بھی کہا جاتا ہے، اللہ کا کلام ہے یہ، اور ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے سوائے قرآن کے جو اللہ کا کلام ہے۔ کتاب اللہ بھی اس کو کہا جاتا ہے، اللہ کی کتاب، تمام انسانیت کے نام اللہ کا پیغام ہے۔ قرآن الذکر بھی ہے، اس میں یاد دہانی ہے، نصیحتیں ہیں، تاکیدیں ہیں، کیونکہ ہم کبھی بھول جاتے ہیں یا جذبات میں آ کر صحیح راہ سے ٹل جاتے ہیں، تو یہ یاد دہانی کے طور پر الذکر بھی اس کا نام ملتا ہے قرآن کے اندر۔ یہ کتاب حیات ہے، دستور حیات ہے، سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب ہے، ہر موقع پر اور ہر معاملے میں رہنمائی کرنے والی کتاب ہے، چاہے وہ شادی بیاہ کا معاملہ ہو یا تجارت کا اصول ہو یا معاشرتی نظام ہو، اور ہر طرح سے یہ راہ دکھانے والی کتاب ہے۔ یہ کتاب باعث رحمت بھی ہے، جو خوش نصیب قرآن مجید کا ایک حرف پڑھ لیتا ہے اس کو ہر حرف پر 10 نیکیاں مل جاتی ہیں، لہٰذا صرف الف لام میم پڑھنے والے کو 30 نیکیاں مل جاتی ہیں۔ اس کا نام فرقان بھی لیا گیا۔ یہ کتاب ہمیں فرق کرنا سکھاتی ہے۔ کس چیز میں فرق کرنا؟ سچ اور جھوٹ میں، حق اور باطل میں، توحید اور شرک میں، صحیح اور غلط میں، اور حلال و حرام میں تمیز کرنا سکھاتی ہے۔ یہ کتاب مبارک ہے، بابرکت کتاب ہے، جس کسی کا بھی اس کتاب کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جاتا ہے تو اللہ اس پر برکتیں نازل فرما دیتے ہیں۔ یہ کتاب نور ہے، اہل قرآن یا صاحب قرآن کی زندگی روشن ہو جاتی ہے اس سے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، قبر میں بھی اور میدان حشر میں قرآن کا نور ساتھ رہے گا، نور کے منبر پر ہوں گے قرآن والے۔ قرآن شفا ہے، ہر بیماری سے شفا ہے، چاہے وہ ذہنی ہو، جسمانی ہو، ہر خوف، غم، پریشانی، ڈپریشن سے، جادو سے، جنات سے اور نظر بد سے، ہر طرح سے یہ شفا دینے والا کلام اور حفاظت کا ذریعہ ہے۔ ہم نے قرآن کو بابرکت کتاب تو مان لیا، ہر کام کے شروع میں اس کو پڑھ لیتے ہیں برکت کے لیے اور ثواب کمانے کے لیے بھی۔ قرآن کو ہم شفا بھی مانتے ہیں اور شفا اس سے حاصل کر لیتے ہیں، لیکن اس کو دستور حیات نہیں بناتے۔ اللہ ہمیں ہدایت دے اور قرآن کا حق ادا کرنے والا بنائے، آمین یا رب۔ قرآن کے تعلق سے چند اہم معلومات۔ قرآن 23 سال کے عرصے میں آہستہ آہستہ بتدریج نازل ہوا تھا، 23 ایئرز کے عرصے میں یہ نازل ہوا ہے۔ اللہ کی طرف سے نازل شدہ وحی ہے جو روح الامین یعنی جبریل امین لے کر آسمانوں سے اترے تھے۔ جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھ کر سنایا تھا، کوئی کتاب یا تختیاں ساتھ لے کر نہیں آئے تھے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو تختیاں ملی تھی تورات جس میں لکھی ہوئی تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے قرآن ملا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو سن کر حفظ کیا تھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو آیات پڑھ کر سنایا کرتے تھے، پھر صحابہ آیتوں کو جیسے سنتے تھے بالکل اسی طرح لکھ لیا کرتے تھے۔ اس لیے یہ بے حد ضروری ہے کہ ہم صحیح تلفظ اور پروننسیشن کے ساتھ ہی قرآن کی تلاوت کریں۔ جو وحی نازل ہوئی تھی جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل میں محفوظ کر لیا تھا اس کو قرآن کہتے ہیں، اور جو کتاب کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے اس کو مصحف کہتے ہیں۔ قرآن میں کل 114 یعنی 114 صورتیں ہیں اور 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں۔ قرآن کو 30 جز میں تقسیم کیا گیا ہے آسانی کے لیے۔
قرآن کی کچھ آیتوں میں سجدوں کے مقامات بھی ہیں. کچھ علماء کے نزدیک ان سجدوں کی تعداد 14 ہے، 14 ہے، اور کچھ کے نزدیک 15 ہیں. بے شمار حدیثوں میں قرآن اور قرآن والوں کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے. ان میں سے چند ایک کو سنا دیتی ہوں. صحیح بخاری کی روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن مجید پڑھیں اور پڑھائیں، سیکھیں اور سکھائیں. اس حدیث میں نوٹ کریں کہ قرآن کو سیکھنے والوں کا ذکر پہلے ہے اور سکھانے والوں کا ذکر بعد میں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی نظر میں سیکھنے والے سب سے پہلے ہیں، سب سے بہترین ہیں. اسی طرح ایک اور روایت صحیح مسلم کی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قرآن سیکھنے کے لیے جو گھر سے نکلتا ہے اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روز قیامت قرآن کا ماہر قاری نورانی اور مقرب فرشتوں کے صف میں ہوگا، اور جو قرآن کو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور پڑھنے میں اس کو مشقت اور دشواری ہوتی ہے تو اس کے لیے دگنا اجر ہے. ایک دوسری حدیث کے حوالے سے دنیا میں قرآن پڑھنے والے بندوں سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، قرآن کی آیتوں کو پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا، تیری منزل وہی ہوگی جہاں تو آخری آیت پڑھے گا. انس بن مالک سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سے کچھ اہل اللہ ہوتے ہیں. آپ نے پوچھا، اہل اللہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ فرمایا، اہل قرآن ہی اہل اللہ اور اس کے خاص لوگ ہیں. یعنی قرآن پڑھنے والوں کو اللہ نے عزت اور شرف بخشی ہے. قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے اللہ کے چہیتے اور چنے ہوئے لوگ ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو اہل اللہ میں شامل کر دے، آمین یا رب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوری طرح وضو کرنا ایمان کا حصہ ہے، اور الحمدللہ کہنے سے میزان یعنی نامہ اعمال کا ترازو بھر جاتا ہے. تسبیح یعنی سبحان اللہ اور تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنے سے زمین اور آسمان بھر جاتے ہیں. نماز نور ہے اور زکوٰۃ دلیل ہے. صبر روشنی ہے اور قرآن حجت ہے، تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف. قرآن اپنے حق میں یا خلاف حجت ہوگا، اس سے کیا مراد ہے؟ قیامت کے دن قرآن گواہ کے طور پر آئے گا اور گواہی دے گا اس شخص کے حق میں جس نے اسے پڑھا، اسے ہدایت حاصل کی اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاری. اس کے برعکس قرآن اس شخص کے خلاف بھی گواہی دے گا جس نے اس کا حق ادا نہیں کیا، اس کی نصیحتوں پر غور نہیں کیا اور اسے نظر انداز کرتا رہا اور قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کے احکام کے مطابق زندگی نہیں بسر کی ہوگی، اس پر عمل نہیں کیا ہوگا، اس کو نہ پڑھا اور نہ سمجھنے کی کوشش کی. صاحب قرآن کو ہر جگہ ہر وقت قرآن سے فائدہ ہوتا ہے. دنیا میں اللہ کی رحمت، برکت اور سکینت نازل ہوتی ہے. مرنے کے بعد قبر میں انسان اکیلا ہوتا ہے، لیکن اہل قرآن کی قبر میں قرآن اس کا ساتھی ہوگا. قرآن کی وجہ سے اور اللہ کے حکم سے قبر کو باغیچہ بنا دیا جائے گا، اسے منور کر دیا جائے گا اور قبر کے عذاب سے محفوظ رکھا جائے گا. حشر کے میدان میں بھی قرآن ساتھ ہوگا، پرندوں کی جھنڈ یا سائبان کی شکل میں سایہ کرے گا جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا. قرآن مجید قیامت کے دن سفارشی بن کر آئے گا اور اس کی سفارش کو اللہ قبول فرمائیں گے. قرآن اللہ سے جھگڑے گا، ضد کرے گا، منتیں اور التجا کرے گا، یہاں تک کہ اللہ اس قرآن والے کو بخش دیں گے، اس سے راضی ہو جائیں گے اور اس بندے کو جنت میں داخل کر دیں گے. تو یہ تھا ایک مختصر سا ذکر قرآن کی عظمت اور قرآن والوں کی فضیلت کا. سبحانك اللهم وبحمدك
اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اے اللہ، تو پاک ہے اپنی تعریفوں کے ساتھ، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں اور تیری طرف رجوع کرتا ہوں۔ دل بدل دے، میرا 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 غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، سنوں میں نام